آپ سب سے پہلے تمام میڈیا کے جو دوست اور جو بھائی آئے ہیں کا میں شکریہ ادا کروں گی. آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو جیسے پتہ ہے سب کو کہ میں الحمرہ میں بہت سارے ایونٹ کروا چکی ہوں. اس میں ڈراماز بھی تھا اور ایوارڈ بھی تھا, بلکہ ٹریبیوٹ تھا میڈم نور جہاں کا, اور فیسٹیول تو ویسے ریگولر جو الحمرہ میں ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی میں نے کیا. اسپیشلی جو ایک ایوارڈ شو کروا رہی ہوں, یہ ہمارے جو آل سینئر جو لیجنڈس ہیں, جو اللہ کو زندگی دے, جو ہمارے پاس چند ہمارے جو ڈائمنڈس میں ان کو کہوں گی, جو ہمارے ہیرے رہ گئے ہیں, جو ابھی کچھ لوگ تو نظر آ رہے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جن تک نہ تو ہمارے میڈیا کی پہنچ ہے اور نہ ہی ہماری سرکاری سطح پہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی بندہ ان تک پہنچ رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں, کیونکہ پتہ ہے آپ کو جیسے کہ کام ختم ہو چکا ہے, اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. اگر کام ہوتا ہو اداروں میں یا آرٹس کونسلز میں یا میڈیا کے حوالے سے, تو میرے خیال وہ چہرے بھی ہمیں نظر آتے جو بہت ضروری ہیں, جو ہماری اکیڈمیز ہیں جہاں سے بہت ساری چیزیں ہماری جو یوتھ ہے وہ سیکھ سکتی ہے. تو وہ پلان کیا ہے آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن نے کہ ہم ان سارے جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں اور لوگوں میں ان کو بٹھائیں, تاکہ ہم ان کو دیکھ بھی سکیں اور ان سے کچھ سن بھی سکیں کہ وہ اپنی اس موجودہ لائف میں وہ کیسے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, یا کیسے ان کے حالات ہیں, ان کی صحت کیسی ہے, جو کہ میرے خیال آپ لوگ سارے یہاں بیسڈ کرتے ہو. آپ ساروں کو میرے خیال ان سب کا نہیں پتہ ہوگا. میں راولپنڈی اسلام آباد سے بیسڈ ہوں, لیکن میں ان کے بہت قریب ہوں, اور اسی وجہ سے ہماری فیڈریشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ باقی کے کام سارے ایک طرف کر کے آپ ان کو ضرور, کیونکہ میڈیا اور فنکار اور آرٹ کے ساتھ جتنا مجھے پیار ہے, میں تو اس کی دعوے دار بھی ہوں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں تو چیلنج کرتی ہوں, مجھے اس بات پہ کوئی جھوٹا بھی کرے. تو وہ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ دیکھیں ایوارڈ شو تو سارے ہو رہے ہیں, ہمارے پنڈی اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں تو خیر میں آئی ہوں کافی دنوں سے, تو میں روز ہی سن رہی ہوتی ہوں کہ ایوارڈ شو ہو رہا ہے, جی ایوارڈ شو کروا رہے ہیں, کوئی یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے. لیکن پراپر میں سمجھتی ہوں جو لوگ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جس آنر سے جس رسپیکٹ سے ان کو بلانا چاہیے یا ان کی پریزنس ہونی چاہیے, وہ میں تو 1-2 ماہ سے اس پروگرام کو ڈیزائن کر رہی تھی, اور محنت ہم لوگ کر رہے ہیں, میری پوری ٹیم اس پہ لگی ہوئی ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ میں نے جیسے پروگرام ڈیزائن کیا ہے میں اس طرح کا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی, اور کوشش کروں گی کہ اس طرح کے اسٹیپ جو ہے نا میں لیتی رہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں میڈیا کا بہت بڑا ایوارڈ شو کروایا تھا, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں لاہور کے میڈیا کا بھی کرواؤں گی. وہ یہ ہوتا ہے کہ جگہ میں نے اسلام آباد میں میڈیا کا کروایا تو پھر میں یہاں بھی میڈیا کا, تو وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ورائٹی ملنی چاہیے. ابھی فنکاروں کا ہوگا, پھر اس کے بعد میں جتنے بھی ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے جو ہمارے کیمرہ مین جو بھائی کیمرہ بھی ہوتے ہیں, میں تو ان کے ساتھ میری دلی ہمدردیاں بھی ہیں اور میری محبتیں اور دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کیپچر کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہی ان کی فیلڈ میں اور ان کی اداروں میں ان کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوتی ہیں. تو وہ ان کو وہ جگہ پہ لے کر آنا, ان کو اپریشیٹ کرنا اور ان کو تحفے دینا, یہ ہمارا فرض ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں, میں میڈیا مطلب فنکار کی بات کرتی ہوں, میں سیاستدان کی بات کرتی ہوں, آپ کھلاڑی کی بات کرتے ہیں, تو ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں نا, آپ سب کے بغیر ہم زیرو ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی جگہ پہ کچھ بھی کرتی رہوں گی, لیکن جب تک آپ لوگوں کا میرا ساتھ, آپ کی محبتیں اور آپ مجھے وہ اس طرح لے کر مجھے نہیں آپ چلو گے, تو میرا کام تو بالکل فارغ ہے. تو اس لیے فرسٹ آف آل جو ہے نا, آپ دوستوں کی جو ہے نا, یہ 10 فیبرری کو میں کر رہی ہوں, یہ جو کمنگ آ رہی ہے, اور الحمرہ ہال 2 میں ہے, اور اس میں ہمارے بہت سارے جو ہیں سینئر لوگ بھی ہوں گے, اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے, اور بھی میں 2-3 چیف گیسٹ کے لیے کوشش کر رہی ہوں, وہ 2-3 دن تک ان کے نام بھی میں دے دوں گی. موجودہ حکومت کے 2-3 منسٹر بھی ہیں, تو وہ بات میری چل رہی ہے. کنفرم جو ہیں ابھی گورنر پنجاب صاحب ہو گئے ہیں, تو ابھی دوسرے جو لوگ ہیں ہمارے کچھ یہاں پہ لوکل جو ایم پی ہیں وہ بھی آئیں گے. ساری بات ہے, دیکھیں یہ ایک حصہ ہے حکومت کا, ان لوگوں کو بلا کے دکھانا, ان کو اپنے ساتھ بٹھانا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ دیکھیں ایک سینئر آرٹسٹ کے لیے ایک دوسرا اس کا جو کلیگ ہے, اس کا سب سے بڑا منسٹر تو وہی ہوتا ہے. میں خود بھی اس بات کو مانتی ہوں
کہ جو میں رسپیکٹ اپنے سینئر آرٹسٹ کی میں خود کر سکتی ہوں، دوسرے کسی بندے نے کیا کرنی ہے. تو لیکن ان کو دکھانا، ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں ان کو بتا سکوں، اس موقع پہ میں دکھا سکوں کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ سارے بھولے ہیں. کیوں بھائی؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کتنے فنکاروں کو اس سے اپنی خدمات انجام دی تھی، تو ان میں سے چند لوگوں کو نکالا تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 50 لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ان کو ہم لائن میں کھڑا کر کے بیچاروں کے ایک تو خوار کریں اور ایک وہ عجیب سا ایک چھوٹا سا ایوارڈ بنا کے، شیلڈ بنا کے، وہ جو پرنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ پڑھی بھی نہیں جاتی ہے، دوسرا پکڑا کے ہمیں کھانا پوری کریں. نہیں، آپ تھوڑا کام کریں لیکن اچھا کریں تاکہ جو ایوارڈ ریسیو کرے اس کے لیے بھی یہ آنر کی بات ہو، وہ فخر محسوس کریں ہاں بھی مجھے کسی پلیٹ فارم پہ بلایا ہے اور مجھے بڑی عزت کے ساتھ کسی نے مجھے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. تو یہ آرٹسٹوں کا بھی جو ہوا ہے، یہ میں کوئی 4-5 دن سے یہاں پہ تھی اور میں خود ڈور ٹو ڈور گئی ہوں. جو جیوری نے فیصلہ کیا تھا وہ ساری لسٹ لے کے میں نے ان کے گھروں میں جا کے خود پرسنلی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ضرور گھروں سے نکلیں. بہت ساری ایسی چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جو میرا دل بھی دکھا اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ کاش یہ لوگ میرے پاس راولپنڈی میں ہوں. تو میں تو ان کو پھولوں کی طرح رکھوں. سچی بات ہے، میرا کام بھی یہی ہے، میرے پاس اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، صرف یہی ہے میں اپنے آرٹ کو اور اپنے فنکار کی میں پروموشن کے لیے ہوں جب تک میں زندہ ہوں. اور میں ان خواتین سے مل کے میرا ہوا بھی دل کہ میں اب ان کو، ان کا یہاں سیٹ اپ ہے، یہ رہ رہی ہیں، ان کے گھر بار ہے، تو میں یہاں رہ نہیں سکتی ہوں، تو وہ میرے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی ہیں. لیکن میں بعد میں اپنے سارے دوستوں کے ساتھ یہ ویسے ڈسکس کروں گی کہ ان کے لیے لازماً آرٹس کونسل یہ الحمرہ میں آپ لوگ پرسنلی طور پہ ملیں ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو ہمارے جو لیجنڈ ہیں ان کے ساتھ ایک ایک شام رکھیں، اپنا ان کو کچھ دیں لیکن ان کو زندہ اس طرح کریں کہ اپنے لوگوں میں وہ بیٹھ سکیں، ان سے کوئی بات کر سکیں. ایک گھر میں، ایک کمرے میں جو سالوں سال، جو دن رات لوگوں میں بیٹھنے والا ہو، جن کے ارد گرد لوگ گھومتے ہوں، ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے تصویر بنوانے کے لیے ترس رہے ہوں اور ایک دوسرے سے خواہش کا اظہار کر رہے ہوں کہ یار اس سے میں نے تصویر بنوانی ہے. اگر وہ بندہ اپنے گھر میں سالوں سے پڑا ہوا تو مجھے بتائیں کہ آپ اس کو زندوں میں شامل سمجھتے؟ وہ کام تو ایک ختم ہو گیا، دوسرا لوگوں سے ملنا ختم ہو گیا. تو وہ ابھی تک اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو صحت تندرستی دے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں انہیں باہر نکالنا ہے، لوگوں میں لے کر آنا ہے اور انہیں اپنے جیسا، جیسے ہم لوگ گھوم پھر رہے ہیں نا. کسی آرٹسٹ کا اس طرح کا جو ہے وہ ہمیں بھی بتا دیں، ہمیں بھی پتہ چلے تاکہ ہم اپنے کسی پلیٹ فارم سے حکومت کو کہیں گے جی. یعنی سب سے پہلے دیکھیں نا، ایک ہی ہمارے پاس پاکستان انڈسٹری میں ایک نام ہے نغمہ پا. مطلب میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیول کی کوئی اگر فیمیل کوئی خاتون جنہوں نے وہ جتنا کام کیا ہے اور جس سادگی سے کیا ہے، وہ جس طرح کی وہ سویٹ اور نفیس خاتون ہے، تو بیٹی ان کی ایک ہی ہے، وہ باہر ہے آسٹریلیا میں. اب فیملی اگر ہو نا، گھر میں سارے لوگ ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلو کام نہیں ہے، چلو جی اپنی فیملی کے ساتھ بیزی ہیں، بچے بھی پاس نہیں ہیں اور ہم لوگ جو بچوں کی طرح ان کے ہیں، اگر ہم بھی انہیں نہ دیکھنے جائیں، نہ پوچھیں جا کے، ملیں نہیں جا، وہ باہر نہیں آئیں گی، کام نہیں ہے، تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کیا لائف ہوگی. مجھے کوئی 2 دن کے لیے کہہ دے کہ آپ اپنے گھر میں کمرے میں بند رہیں، میں تمہاری ختم ہو گئی، میری تو کوئی لائف نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں جو اپنے طور پہ وہ بھاگ رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے، جیسے آپ نے بھی مجھے سوال کیا کہ جی ہمیں بھی بتائیں، میں نے ایک نام ابھی آپ کو بتایا، تو وہ اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں. اچھا بٹ صاحب آپ یہ بتائیں، وہاں آپ سارے ایک دوسرے کے ساتھ بہت لنکڈ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں رات 2 بجے 3 بجے بھی میرے کسی صحافی دوست کی کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی بات ہے، کوئی کام ہے، تو میں تو بھاگ جاتی، میں کہتی نہیں یار یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کے ہی ساتھ ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے جو فنکار ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے نا، وہ ہمارے فنکار کی وجہ سے ہی بیرون ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی اس سے جو میں میسیج جاتا ہے نا، وہ کسی اور جگہ سے یا کسی اور طریقے سے نہیں جا سکتا. جیسے آپ دیکھیں آپ ہیلتھ کی کمپین کر رہے ہیں، آپ بروشر چھپوا لیں، آپ پوسٹرز لگا لیں روڈوں کے اوپر، کون پڑھتا ہے بھی ان بینرز کو؟ گزر رہے ہیں بس کوئی ایک لائن پڑھی جائے گی، لیکن وہیں پہ آپ اپنے کسی سٹار کو کھڑا کریں، آپ اسٹریٹ تھیٹر کر لیں، آپ ان گانوں کی صورت میں لے آئیں.
تو وہ جو ایک میسیج، وہ جو ایک بات کہیں گے نا، وہ ہمارے یہاں بھی رہ جائے گی اور دلوں میں بھی، اور وہ اس کا اثر بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پڑتا ہے. تو اس لیے کہ یہ ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہو تو یہ تو میرے لیے تو بڑے آنر کی بات ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے اللہ میاں نے ان لوگوں میں رکھا ہے، اور میں جو کر رہی ہوں تو میرا ضمیر بہت مطمئن ہے کہ میں کسی کی خدمت کر رہی ہوں، میں کسی کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں. تو میری تو اپنی حکومت سے بھی ریکویسٹ، وہاں بھی میں بہت بولتی ہوں، اس لیے میرا خیال بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لڑتی ہے، جو بہت باتیں کرتی ہے. میں لڑتی نہیں ہوں، میں یہ ہے کہ جہاں پہ جو بات کہنی ہوتی ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں. کیوں کہ جو اپنے لیے بات نہیں کر سکتا، جو اپنے کسی دوست کے لیے بات نہیں کر سکتا، میں کہتی ہوں کہ وہ زندوں میں نہیں ہے، وہ لاشیں ہوتی ہیں. تو ہم تو پہلے آلریڈی مری ہوئی ہم قوم ہیں، تو ہمیں اپنے اندر جان ڈالنی چاہیے، اپنے بڑوں کو، اپنے ان احساسوں کو، ان اکیڈمیز کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتے لیکن ان کی پریزنس جو ہے، ان کا بیٹھنا، ان کی موجودگی جو ہے نا، میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ میرا آدھا کام ویسے ہی ہو جائے گا. تو وہ جو گھروں سے اپنے بڑوں کی بھی نہیں خدمت کرتے ہیں، جو اپنے لپیٹا لپیٹی میں لگے ہوتے ہیں، گھروں کے بھی یہی حالات ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بچہ کما رہا ہے وہ اپنی ہی ڈگر میں چلتا ہے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میری ماں کے، میرے باپ کے، میرے کسی غریب بھائی کے کیا حالات ہیں. تو ایسے ہی حکومتی سطح کے اوپر بھی وہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اب اس کو آپ ایڈٹ کریں گے سارے، یہ آپ نہیں لگائیں گے مجھے پتا ہے. تو لیکن میں بولوں گی، ہو سکتا ہے کوئی لکھ دے، کوئی نہ اس کو چلائے، لیکن یہ لکھنا چاہیے اور دکھانا بھی چاہیے کہ یہ والے جو کام ہے نا ہمارے سرکاری سطح پہ ہونے چاہیے، جو ہم اپنے اپنے طور پہ، میں بھی کر رہی ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدمت خلق کر رہے ہیں. تو یہ کام ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس دیکھیں فیسلٹیز ہیں، پوائنٹس بھی ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو میں تو اس کو نہیں مانتی ہوں. ہالز آپ کے پاس ہیں، میں انہیں کے ہال کرائے پہ لیتی ہوں، رینٹ ان کو دیتی ہوں. میں ان کی وہ جو ساری وہ لائٹ جو فیسلٹیز ہیں میں یوز کر کے ان کو پے کرتی ہوں. تو کیا آیا وہ یہ کر کے تو یہ سارے میلے اور یہ چیزیں وہ نہیں کر سکتے ہیں؟ لگے میں ابھی فیسٹیول میں دیکھ رہی ہوں، وہ بھی ایک بہت بڑا ٹین ڈرامہ ہے، لیکن ان ڈراموں میں نہیں، میں حقیقت میں جو اپنے ساتھیوں کے لیے جو کام کرتی ہوں تو وہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی دکھاوا یا ڈرامہ نہیں ہے. میں اپنے کام سے بھی مطمئن ہوں اور مجھے ویسے خوشی ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کروں. آگے رمضان آ رہا ہے، لیکن بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں بھی ہمیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر سال بھی کرتی ہوں، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ اللہ میں مجھے ہمت صحت تندرستی دے تو اس پہ بھی کروں گی. باقی جو ہمارے فنکار جو فائنل ہوئے ہیں، جو ہمارے سینئر جن کو میں ایوارڈ دے رہی ہوں، وہ ہماری جیوری اسلام آباد میں ہے، اور وہ اس کے اوپر میں نے بڑی محنت کی ہے. پہلے میں نے انڈیا کا ایوارڈ شو کروایا تو اس میں مجھے بہت سارے لوگوں سے فونز بھی آئے، میرے گلے بھی ہوئے، کیونکہ میرے تو سارے ہی اپنے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں تو ان کو اپنا فیملی کا حصہ سمجھتی ہوں. لیکن وہ بھی ٹوٹلی جو ڈیسیژن تھا وہ جیوری کا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے انصاف کیا تھا. آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن، میں نے جب بات شروع کی میں نے اور بھی پروگرام کیے ہیں، اور یہ بھی باقاعدہ ہمارے چیئرمین اللہ کو جنت نصیب کرے، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ انہوں نے، آپ نے کہا کہ آپ نے نور جہاں کا کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو سینئر فنکار ہیں جو ابھی حیات ہیں تو آپ ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں. تو یہ اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں رہے، تو میری وش بھی ہے کہ میں ان کو بھی یہ ٹربیوٹ پیش کروں گی، کیونکہ ایک اچھی سوچ تھی اور جو ابھی تک ہم میں سے کسی کو نہیں آئی تھی اور نہ ہمارے اداروں کو آئی ہے، اور وہ اللہ اس کو جنت نصیب کریں میرے چیئرمین صاحب کو. تو یہ ایکچولی ان کو بھی ایک ٹربیوٹ پیش کیا جائے گا. ان کی مطلب ڈیتھ کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے جو میری پوری آرگنائزیشن فیڈریشن جو ہے نا وہ ہم لوگ اکیلے میں کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہماری سرپرستی کرتے تھے. یہ پہلا پروگرام ہے جو ان کے بعد ہم لوگ کر رہے ہیں. میڈم جیوری میں کتنے لوگ ہیں اور ان تمام کا تعلق شعبہ فن و ثقافت سے ہے یا دیگر شعبوں سے بھی تعلق ہے؟ اور یہ جو 17 کے 17 ایوارڈ ہیں، جن میں 2 اسپیشل ایوارڈ اور 15 دوسرے ہیں، وہ تمام لاہور میں مقیم فنکاروں کو 15 کو دیے جائیں گے یا دیگر شہروں سے بھی جو پنجاب سے ریلیٹڈ شہر ہیں ان سے بھی انوائٹ کیا جائے گا فنکاروں کو؟ نہیں، وہ جو 17 جو ہے ہمارے الگ ہیں، جو 2 ہیں ایک سیکنڈ آ جائے یار صاحب. خواجہ پرویز صاحب، ان کو ہم ٹربیوٹ بھی پیش کریں گے. ان کے جو ان کو تو خیر سارے بڑے سپر ہٹ سانگ تھے، لیکن وہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے ان کے جو بہت اچھے گانے، اس میں سے ہم نے ایک میڈلے تیار کیا ہے جس کے اوپر ہم پرفارم بھی کروائیں گے، اور باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ کس شان کے ساتھ ان کا ہم ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں. جو
ان کا قد کاٹ تھا، جس طرح کی ان کی خدمات تھی، کوشش کر رہی ہوں کہ وہاں تک تو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو میرے وسائل ہیں اس کے مطابق میں ضرور کوشش کروں گی کہ وہ آپ لوگ فیل کرو گے، اور یہ روحیں بھی گر رہی ہوتی ہیں، یقیناً وہ بھی خوش ہوں گے۔ اور دوسرا موسیقار ابیب دیکھیں، جب میں ہال کی بکنگ کروانے آئی تھی 2 ماہ پہلے، تو میں نے سب سے پہلے موسیقار وہ ذوالفقار اختری صاحب، ان کا میں نے نام لکھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے پھر پتہ چلا کہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ موسیقی میں جو ان کی تھی خدمات، نام نہیں لکھا جی، تو وہ ان کا بھی ہم یہ 2 لوگوں کا میں نے اسپیشل ایوارڈ رکھا ہے، جو ان سارے ایوارڈ سے ڈفرینٹ ہوگا، باقی تو سارے ایک جیسے ہیں، لیکن ان دونوں کو لیے نا الگ ہم نے بنایا ہے۔ باقی اچھا جو ہم سمجھے ہیں اس کا مطلب 2 جو دنیا سے چلے گئے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے اسپیشل ایوارڈ ہوں گے وہ 2، جی ان کے اسپیشل، اور باقی جو وہ زندوں میں ان کے ڈیزائن الگ ہیں اور وہ بہت ڈفرینٹ ہیں، ان کے کام سے ریلیٹڈ میں نے بنوائے ہیں، اور باقی جو ہے ہم سب کے ایک جیسے ہیں، وہ ساروں کے ایک جیسے ملیں گے۔ اور کوئی سوال اگر آپ نے کرنا ہو کر لیں، سوال کر لیں کوئی گل نہیں کر لیں، اور وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان سے محبت پیار بھی میرا خیال ہے شاید مرتبہ کا ایک رہا ہے، ایک جیسے ہیں جو ہم دے رہے ہیں 2 اسپیشل جو ہے نا، یہ دونوں ملا کے 19 ہو گئے، 19 ہے یہ، اور جیوری میں ہمارے صحافی کمیونٹی میں سے بھی تھے، اور ایک ہمارا بزنس کمیونٹی چیمبر سے ایک ہمارے ممبر تھے، اور آرٹسٹوں میں سے 2 لوگ تھے، ٹھیک ہے، مختلف کمیونٹی سے میں نے لیے تھے کہ ہاں آپ کی رائے لی جائے، آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں، کیونکہ میں اگر خود سے یہ کہ فیصلہ کر دوں تو میں نے تو کہنا تھا کہ جی سارے انہوں دے دیو، میں نے تو کسی کو بھی مائنس نہیں کرنا تھا، لیکن یہ بھی آلموسٹ سارے ہی ہیں، میرا نہیں بہت زیادہ مشکل تھا کہ وہ دیکھیں نا، کچھ ایسے بھی تھے آرٹسٹ کہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں، ہماری فیمیل ہیں کچھ جو نہیں ہیں یہاں پہ نا، تو وہ جو پھر یہاں پہ ہیں پاکستان میں، تو پھر ان کو ڈھونڈنا اور پھر ان سے کانٹیکٹ کرنا مشکل ہی کام ہے۔ یہ بتائیے کہ جو آپ نے بتایا کہ چائنیز جو آپ کا ہے اس کا پلیٹ فارم جو ہے، اس میں جو آپ کا جو ایوارڈ کا ہے پرپز آپ کر رہے ہیں کہ لیجنڈس کو آپ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے چائنیز کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، ان کو بھی آنا چاہیے، اور جس طرح آپ نے یوتھ کا ذکر کیا ہے تو یوتھ کی انٹریکشن بھی ہونی چاہیے، یوتھ کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے، تو اس طرح ہے کچھ اس طرح آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، چائنیز کی جہاں پہ کہتے ہیں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیکورٹی کا جو معاملات پاکستان میں ہیں، ہم لوگ اسلام آباد میں پروگرام کرواتے ہیں، ایون دن میں جب ایمبیسی میں خود میں جاتی ہوں، میں ممبر ہوں، میرے پاس کارڈ بھی بنا ہوا، میری گاڑی کا نمبر بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود میری 4 سے 5 دفعہ میری چیکنگ ہوتی ہے، ہم اس طرح ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے ہیں، اور ہماری ایمبیسی سے اور وہ جو ہماری چائنیز کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف سرینا اور میریٹ اور ایک PNCA پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کا جو جگہ ہے نا، ان کے علاوہ کہیں بھی نہیں موو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ سیکورٹی جو ہے نا وہ کلیئرنس ان کو ہوتی ہے کہ آپ یہاں جا سکتے ہیں، باقی کہیں بھی نہیں ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کا صحیح ہے پوائنٹ آف ویو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح